اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انتظار الفرج افضل العبادہ۔ ناظرین محترم، مہدویت کا موضوع ویسے بھی دنیا کا زندہ ترین موضوع، وسیع ترین موضوع اور ضروری ترین موضوعات میں سے ہے، اور اس میں سے جو ذیلی موضوعات ہیں ان میں اہم ترین جو موضوع ہے مہدویت کے اندر وہ انتظار موعود ہے، انتظار فرج ہے۔ آج ہماری گفتگو جو ہماری نشستوں میں سے یعنی 5ویں نشست ہے، اسی انتظار کے بارے میں، فلسفہ انتظار، آثار انتظار، ضرورت انتظار، اہمیت انتظار، انتظار اور ادعیہ معصومین، انتظار اور طبیعت بشر اور ضرورت انسانیت، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہم کلام ہوں گے۔ انتظار وہ حقیقت ہے کہ جو انسان جس دین سے بھی اس کا تعلق ہو، انسان ہونے کے ناطے انتظار یعنی اس کی طبیعت اور کیفیت کے اندر موجود ہے، چاہے اسے دین کا انتظار ہو یا نہ ہو، چاہے امام کی معرفت حاصل ہو اور وہ منتظرین امام میں سے ہو یا نہ ہو، دنیا میں کسی چیز کا بھی انتظار ہے۔ جیسے موسم گرما ہے تو سردی کی آمد کا انتظار، سردیاں ہیں تو گرمی کا انتظار، بچہ ہے تو جوان ہونے کا انتظار، جوانی کا انتظار، اور اسی طرح فرض کیجئے کہ آپ نے اگر کوئی یعنی باغ لگایا ہے اور باغ میں پودے لگائے ہیں تو اس کے ثمر بار ہونے کا انتظار، بچہ دار ہونے کا انتظار، کاروبار آپ نے شروع کیا ہے تو منفعت حاصل ہونے کا انتظار۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر انتظار، اور اس انتظار کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جیسا آپ کا کوئی عزیز کہیں گیا ہے زیارت پر، حج پر یا تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں، تو جب اس نے کہا کہ میں فلاں دن کو آؤں گا، فلاں تاریخ کو، تو جو وہ وعدے والا دن قریب آتا جاتا ہے، انسان منتظر کے اندر ایک بے چینی سی کیفیت اور ایک اضطراب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کہ امام علیہ السلام کا انتظار دنیا کی شیرین ترین موضوعات میں سے ہے، بہت ہی میٹھا موضوع ہے انتظار۔ حدیث میں ہے کہ افضل ترین عبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ، العبادہ ہے، یعنی دنیا میں جس چیز کو آپ عبادت کہیں، نماز بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، خمس و زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت جانی، عبادت مالی، ہر چیز آپ کے لیے عبادت ہے۔ اور یہاں الف لام نے بتایا کہ افضل العبادہ، انتظار فرج بہترین عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں سے سردار عبادت ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا اور ٹو دی پوائنٹ یعنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے اور موضوع بہت وسیع ہے اور کچھ باتیں تشنہ رہ جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک فرد کا انتظار، ایک شخص کی آمد کا انتظار، ایک امام کے ظہور کا انتظار اتنا اہم کیوں ہے کہ تمام دنیا کی عبادتوں سے سب سے زیادہ افضل قرار پائے؟ عرض یہ ہے کہ یہاں ایک فرد کا انتظار نہیں ہے، ایک شخص کی آمد کا انتظار نہیں ہے، ایک امام کے ظہور کا انتظار نہیں ہے، بلکہ کمال بشر کا انتظار ہے، بلکہ حیات بشر کا انتظار ہے۔ اور یہ انتظار یعنی حیات نو، قرآن کی نئی تازہ زندگی کا انتظار ہے، 1.25 انبیاء کے فلسفہ بعثت کا انتظار ہے، یعنی اس حقیقت مہدویت کا، موعود محبوب کی آمد کا انتظار نہ فقط انسانوں کو، مسلمانوں کو ہے، بلکہ اللہ کو بھی انتظار ہے، بندگان الہی کو بھی انتظار ہے، جنت کے دنیا کے پرندے بھی امام علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی انتظار میں ہیں، ہر آنے والا۔ لیکن انتظار کی اچھا یہ عرض میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ افضل العبادہ کیسے قرار پایا، اس کا جواب ہمیں دعائے ندبہ سے میسر آئے گا۔ دعائے ندبہ میں تقریباً کوئی یعنی 20-30 مرتبہ 40 مرتبہ آئینہ 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 کے لفظ سے یعنی وہ کلمات شروع ہیں۔ این الشموس الطالعہ، این الاقمار المنیرہ، این الانجم الظاہرہ، این ابن نبی المصطفیٰ، این ابن ختیجۃ الغرہ،
ہوتے ہوئے یہاں تک بات حقیقت تک آ جاتی ہے کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، این باب اللہ الذی منہ یعطی، این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے اللہ کا دروازہ، کہاں ہے آسمان اور زمین کو ملانے والے، کہاں ہے وہ ہستی جو یعنی وجیہ ہے، وجہ اللہ ہے، این محیی معالم الدین، دین کے علوم کو مردگی سے نئی حیات نو بخشنے والا اور ان کے پیکر دین میں روح تازگی بخشنے والا کہاں ہے، این قام ہادم ابنیت الشرک والنفاق، شرک اور نفاق کے بنیادوں کو اکھاڑنے والا کہاں ہے، این قاطع حبائل الکذب والافتراء، افتراء اور تہمتوں کی یعنی بوسیدہ رسیوں کو ختم کرنے والا کہاں ہے۔ لہٰذا یہاں انتظار دین کا تکمیل دین کا انتظار ہے، حقیقت قرآن کا انتظار ہے، میزان عدل کا انتظار ہے، تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف جانے کا انتظار ہے، مردگی سے نکل کر حیات نو کی طرف جانے کا انتظار ہے، حیوانات سے پستر انسانوں کا فرشتوں سے بالاتر ہونے کا انتظار ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے 1.25 لاکھ انبیاء کو جس مقصد کے خاطر رب ذوالجلال نے بھیجا، تکمیل بشر اور تکمیل معرفت کے لیے، وہ ساری حقیقتیں امام علیہ السلام کے ظہور اور ان کی ہدایت سے مکمل ہونے والی ہیں۔ اسی وجہ سے انتظار الفرج افضل العبادہ کہا گیا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، مختصر ہیں لیکن بہت ہی اہم احادیث ہیں۔ آگے اگر دامن وقت میں گنجائش ہو تو میں متن حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان من، دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں توجہ فرمائیے گا کہ ہم اگر کسی مہمان کا جب انتظار کرتے ہیں تو وہ انتظار 2 قسم کا ہے، ایک حقیقی انتظار، ایک برائے نام انتظار۔ حقیقی انتظار وہ ہے کہ جب آپ کو مہمان کے آمد کی خبر ہوتی ہے تو گھر کی صفائی بھی کر لیتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی ہوا جاتا ہے، ہمسایوں کو بلا لیتے ہیں، ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، گھر سے نکل کر کافی قدم آگے اس کے استقبال کے لیے اسے بغل گیر کر لیتے ہیں، اور انتہائی فرط ادب کے ساتھ اور اظہار عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ 1-2 گھنٹہ رکنا چاہے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ 2-3 گھنٹے اور ان کے حضور رہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک انتظار ہے واقعاً۔ لیکن ایک انتظار یہ ہے کہ برائے نام انتظار، کہ مہمان آ بھی گئے گھر پہ اور پھر بھی یعنی میزبان غفلت کے ساتھ ہے، نہ گھر کی صفائی ہے، نہ کوئی چائے پانی کا انتظام ہے۔ جب مہمان فارغ ہو کے نکلنا چاہتا ہے تو جیسا کہ ہماری عادت ہوتی ہے، یار حاجی صاحب کوئی چائے مائے نہیں پئیں گے، اس قسم کے خطاب سے جب ہم انہیں نوازتے ہیں، یہ ایک انتظار ہے۔ یہ جو برائے نام انتظار والے ہیں وہ یعنی ان کا انتظار صرف 15 شعبان کو معلوم ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان والا انتظار، عریضہ لکھ کے لے جا کے دریا پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے امام سے رابطہ کیا ہے۔ لیکن جو حقیقی انتظار ہیں ان کے لیے 365 دن شعبان کے دن ہیں، 365 راتیں شعبان کی راتیں ہیں، اور انتظار کی خوشبو ان کی عبادت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے گھروں سے مہکتی ہوئی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ حقیقی انتظار ہے۔ اور عرض ہوا ہے کہ جو صرف 15 شعبان کے منتظر ہیں ان کے لیے کہ عریضہ بیچ کے دنیا کو یہ بتاتا ہوں جہاں ہے اور بھی آباد اس جہاں کے بغیر۔ واقعی ایسا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی دنیا آباد ہے اور اس سے رابطے کے لیے میں عریضہ بیچتا ہوں۔ لیکن جو حقیقی منتظر ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ کیوں بیچ دوں دریا میں عریضوں کا سفینہ، کیوں بیچ دوں دریا میں عریضوں کا سفینہ، اس پار ہی ملتے ہیں وہ اس پار نہیں ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ کچھ شخصیتیں آپ نے تاریخ تشیع میں دیکھا کہ وہ عریضہ 15 شعبان کو صرف نہیں لکھتے تھے، یا کسی دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، کنویں کے کنارے جا کر کبھی بھی انہوں نے کوئی عریضہ اندر نہیں ڈالا ہے، پانی میں عریضہ نہیں، لیکن ایسا کردار اور ایسی صفات اپنائے ہیں کہ خود امام علیہ السلام ان سے یعنی دیدار کرتے ہیں اور وہ چشم دل سے امام علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں، اور امام علیہ السلام ان کی رہنمائی اور رہبری فرماتے ہیں۔ اور ایک شعر میں عرض ہوا ہے کہ جب ہم نے کہا ہم تیرے لشکر کے سپاہی، بولا کہ سپاہوں میں علمدار نہیں ہے، وہ آدمی لشکر میں میرے آ نہیں سکتا جو اپنے گناہوں پہ شرمسار نہیں ہے۔ تو یہ پوری دنیا انتظار کی طرف جا رہی ہے، اور جو واقعاً جسے ادراک ہو کہ میں کسی ہستی کا انتظار کر رہا ہوں،
یا بالکل خواب غفلت میں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی عالم کو، اس کائنات کو نجات دینے والا کوئی آنے والا ہے، سب کے اوپر یہ حقیقتیں واضح اور منکشف ہو جائیں گی۔ تو یہ وسیع بحث ہے مفصل، لیکن کچھ عرائض احادیث کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ افضل العبادہ انتظار الفرج، یہ ایک حدیث ہے۔ احب الاعمال الی اللہ عز وجل انتظار الفرج، یعنی اللہ کے لیے محبوب ترین عمل، اور وہ بھی اللہ کے لیے محبوب ترین عمل، عام انسان کے لیے نہیں، انتظار الفرج محبوب ترین۔ افضل اعمال امت انتظار الفرج من اللہ عز وجل، میرے امت کے اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظار الفرج۔ فرج کہتے ہیں یعنی غم خوشی میں تبدیل ہونا، پابندی غلامی آزادی میں بدل جانا، ظلم عدل کی روشنی میں بدل جانا، پستی بلندی کی طرف جانا، مستضعف طاقتور ہو جانا، اور غلامی آزادی اور فکر کے اوپر پابندی پر آزادی فکر میسر آنا، یہ ساری چیزیں انسان کو ایک ساتھ میسر آتی۔ المنتظر لعملنا کالمتشہد بدمہ فی سبیل اللہ، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اگر اپنے بستر پر ہے، اپنے گھر کے اندر بھی ہے، وہ اپنے یعنی کیا ہے، اپنے شہادت کے خون کے اندر غوطہ ور ہو رہا ہے۔ اس حدیث کی ہم قیمت نہیں لگا سکتے ہیں، اس کو سیاہی سے، گولڈن سے، سونے کے سیاہی سے لکھی جانے والی حدیث ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، امام کے لشکر میں نہیں ہے، اور امام کے سربراہی میں میدان جہاد میں بھی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے دکان کے اندر، اپنے کھیت کے اندر ہے، لیکن مسلسل جب اس کی توجہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ میں نے ایک عہد و پیمان میں نے اپنے ایک حجت کے ساتھ باندھا ہے اور ان کے ظہور پر میں نے کام کرنا ہے، یہ سوچ جب گرتا ہے تو تب بھی امام کا نام لیتا ہے، اٹھتا ہے تب بھی امام کا نام، سوتے وقت امام کا نام، جاگتے وقت امام کا نام، کسی بھی مشکل میں بھی توجہ اللہ کی طرف جس طرح توجہ ہے، اسی طرح امام علیہ السلام کی طرف توجہ ہے، تو اس انسان کو سمجھ لیجئے کہ یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اچھا، ابھی سوال یہ ہے کہ اس انتظار کے فائدے کیا ہیں انسانوں کو؟ کہا کہ جو انتظار منتظر حقیقی ہے وہ صابر ہے، مصیبت پہ صبر، عبادت میں صبر، اطاعت الہی میں صبر، یعنی منتظر واقعاً صابر، اور جب صابر ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بڑھ کر اور کیا یعنی اس کے لیے اہمیت ہونی چاہیے؟ فرمایا سب سے پہلے ما احسن صبر و انتظار الفرج، کتنا اچھا ہے انسان کے لیے اور مومن کے لیے کہ صابر بھی ہو، منتظر بھی ہو۔ ہاں، اگر منتظر ہو، صابر نہ ہو، صبر نہ کرے، اور صبر ہو اور انتظار نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں جو صابر ہوگا وہ وہی ہوگا جو منتظر حقیقی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی للصابرین فی غیبتہ طوبی للمقیمین فی محبتہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کے غیبت پر، ان کے غیر حاضری میں ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کے ساتھ رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ محبت برتے ہیں۔ اولئک وصفہم اللہ فی کتابہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے جن کو یؤمنون بالغیب کے مصادیق میں سے قرار دیا ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، یہی اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی فلاح یافتہ اور کامیاب اور کامران ہونے والا ہے۔ دوسرا فائدہ اس انتظار کا امید ہے۔ انسان امید کے بل بوتے پر زندہ رہتا ہے، نا امید آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کے خزاں رسیدت زندگی اسے کہیے گا۔ اور جس زندگی میں ہمیشہ بہار ہے وہ امید ہے کہ ہاں یقیناً کوئی نجات دینے والا آئے گا، یقیناً میرے سر پر رحمت کا سر ہاتھ پھیرانے والا آئے گا، یقیناً میری زندگی میں میرے ساتھ دینے والا آئے گا، اس امید کے ساتھ یقیناً ان ظالموں کو کوئی ختم کرنے والا آئے گا۔ امید کی رمق اگر انسان کے اندر نہ ہو تو وہ زندگی اس کی جہنم بن جاتی ہے۔ تو انتظار فرج اس امید کے ساتھ انسان کو لے جاتا ہے اپنے آخری منزل کی طرف کہ وہ ثابت قدم بھی رہتا ہے۔ اور اس کا آخری نقطہ کہ اصلاح اور خود سازی، اصلاح معاشرہ اور خود سازی، یعنی سب سے پہلا فائدہ کیا تھا؟ یعنی صابر رہنا اور ثابت قدم رہنا۔ دوسرا فائدہ امید کی خوشبو اس کی زندگی سے مہکتی ہو، اور تیسرا فائدہ اصلاح معاشرہ،
اصلاح معاشرے کے بارے میں نے ابھی عرض کیا، جیسا کہ وہی شعر ہے، وہ آدمی لشکر میں میرے آ نہیں سکتا جو اپنے گناہوں پہ شرمسار نہیں ہے۔ جب اسے یہ اندازہ ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم ترین، مقدس ترین، زاہد ترین، معصوم ترین حجت خدا کا جب میں سپاہی ہوں، تو ان گناہوں کے ساتھ میں کس منہ سے امام کے حضور جاؤں، ان خطاؤں کے ساتھ کس منہ سے میں امام کے حضور جاؤں، اور یعنی اس کمزوری کے ساتھ کس طرح ہمیشہ انسان اس فکر میں رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کسی فرض کریں آغا سستانی سے ملاقات کے لیے آپ نے جانا، آغا خامنہئی سے، کسی بزرگ ہستی سے، تو جس طرح اپنے ظاہر کو بناؤ سنگار کر کے آدمی جاتا ہے، اسی طرح حجت خدا کے ملاقات کے لیے جب جانا ہو تو ہمیشہ اندر کے وجود کو پاک کر کے منور کر کے جانے کی کوشش کرے گا انسان۔ یہ بھی انتظار کے فوائد میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمیں وہ معرفت انتظار اللہ ہمیں سمجھائے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش ہو، جس کے نتیجے میں ثابت قدمی اور امید کی خوشبو اور اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ ہمیں میسر آئے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔